امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو جس مسئلے کی دعوت دی، جس بات کی طرف بلایا، اللہ رب العزت نے باقی مخلوق کی یقین دہانی کے لیے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف انبیاء کے واقعات کو ذکر فرمایا، اور پھر آخر میں اللہ نے اس چیز کی دعوت دی کہ لوگوں پھر مان جاؤ، اس لیے کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور جو قانون میں نے مقرر کر دیے ہیں وہ قانون کی خلاف ورزی بھی میں نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا انداز تبلیغ بیان کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، اور آ کر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اپنی تبلیغ اور دعوت کا آغاز حضرت ہود علیہ السلام کے جملوں سے کرتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، لوگوں خالق ارض و سما کی ذات کے علاوہ کنہیں پکار رہے ہو، کنہیں پوج رہے ہو، کن کے نام کی نظروں نیازیں دے رہے ہو اور کن کے سجدے کر رہے ہو؟ ان انتم الا مفترون، یہ تو سب من گڑت چیزیں ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ اور حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، یہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، اور مجھے یہ اللہ نے معجزات عطا کیے۔ یاد رکھنا حضرت ہود نے فرمایا اے میری قوم، بڑی محبت کے انداز سے فرمایا میری قوم، میری اس بات کو اپنے لیے خیرخواہی کا ذریعہ سمجھو، اور یاد رکھنا مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں یہ دعوت دینے کے بعد تم سے سلطنت مانگنے کی کوشش کروں گا، یا تم سے مال مانگنے کی کوشش کروں گا، یا دنیا کی کوئی سی چیز کی لالچ۔ فرمایا نہیں اے میری قوم، میں اس پر تم سے کسی چیز کا سوال بھی نہیں کرتا، مسئلہ الہ سمجھانے کے لیے میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، اور یہ یاد رکھنا اس کا اجر تو مجھے اللہ رب العزت نے دینا ہے۔ بجائے اس کے کہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو مان لیتی، یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں تھا میرے محترم، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام 9.5 صدیاں صرف اپنی قوم کو دن رات قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر یہ سناتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کم و بیش 4 صدیوں کا چھوٹا زمانہ نہیں ہوتا، 4 صدیاں یہ مسئلہ سمجھایا ہے، لیکن قوم نے اس کے مقابلے میں بڑا ستایا حضرت ہود علیہ السلام کو، بڑے نازیبا قسم کے الفاظ کہے، حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، اور پھر ایسے ہوا کہ صدیاں بیت چکی، اب بالکل آخری وقت ہے، ان کی تباہ و بربادی کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا جی؟ آسمان سے بادل برسانے بند کر دیے۔ یاد رکھیں
کہ کسی علاقے کے اندر 6 مہینے تک بارش نہ ہو تو اس کے کنویں خشک ہو جاتے ہیں جی، پرندے ببلنے لگ جاتے ہیں، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں جب انہوں نے بڑے نازیبا قسم کے الفاظ ہمارے نبی سے کہے تو ہم نے آسمان کو برسانا بند کر دیا۔ یہ تقریباً 3 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، کوئی پانی نہیں ہے، لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، کئی لوگ وہاں سے نکل گئے، لیکن آگے بھی انہیں پانی نہ ملا۔ جو لوگ باقی تھے حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے اللہ کی ذات کو مان جاؤ، اللہ کی ذات کو مان جاؤ، پھر اللہ آسمان سے بارش بھی برسا دے گا، جو تمہارے پاس مال ہے اللہ نے دیا ہے اس سے زیادہ کہیں اللہ تمہیں مال بھی دے دے گا، اور اس مال جب اللہ کا دیا ہوا مال تمہارے اس مال کے ساتھ ملے گا تو بڑی تقویت کا ذریعہ بنے گا، تمہارے اوپر فرمانی کا ایک دورہ چل جائے گا۔ لیکن آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ ہود، اگر اللہ کی ذات کو ماننے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے نہ تو ایک قطرہ بھی نہ برسے۔ ایک کیسی جی، عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے جی، بندہ مومن ہو نا تو پھر ابو بکر جیسا ہو، تو بندہ پھر اگر کافر ہونا تو پھر ابو جہل جیسا ہو، مومن ہو تو پھر ابو بکر جیسا ہونا جی۔ تو کیسے ہٹ درم یہ لوگ تھے، کیسے ہٹ درم لوگ تھے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں انہوں نے کیا کہا؟ قال یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس مسئلہ سمجھانے پر تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، اتنی عقل بھی نہیں رکھتے ہو؟ میں کتنی ہمدردی سے تمہیں مسئلہ الہ سمجھا رہا ہوں اور تنخواہ کا بھی مطالبہ نہیں کرتا، اجرت بھی تم سے نہیں لے رہا، اتنی عقل بھی نہیں سمجھتے کہ میری درد دل کو، میری ہمدردی کو تم سمجھ جاؤ۔ افلا تعقلون۔ مشرکین مکہ نے ایک موقع پر امام ترمذی نے یہ حدیث ذکر کی ہے جی اپنی شورۂ آفاق کتاب ترمذی کے اندر۔ ابو جہل کہنے لگا چلو الیکشن کروا لیتے ہیں امام الانبیاء سے، جس طرف زیادہ لوگ ہوں گے نا ان کی بات مانی جائے گی۔ اللہ نے فوراً وحی نازل کر فرمایا نہ میرے پیغمبر، حق والے تو ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، اکثریت تو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ تو اللہ نے فرمایا بدو ہوتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ بات ابو جہل کی نہیں ماننی ہے، مسئلہ توحید کو ماننے والے تو ہوتے ہی خال خال ہیں، یہ تو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا جی مان جاؤ، پھر بارش بند ہوگی۔ تو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان کے دہانے تم پر کھول دے گا، آسمان سے پانی نازل کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہارے مال کو زیادہ کر دے گا، تمہارے مال کو اللہ زیادہ کر دے گا۔ مانو مسئلہ توحید کو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم ہو کر نہ پھرو۔ آگے سے جواب کیا کہنے لگے؟ قالو، کہنے لگے یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تو کوئی واضح دلیل ہمارے پاس لے کر نہیں آیا، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا کہ ہم تجھے اللہ کا نبی مانیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اس سے اور کیا واضح دلیل ہے کہ میں نے تمہیں اللہ کے معجزات دکھا دیے جی، میں نے تمہیں کہہ دیا میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے لگے ہود، یہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ جو تو ہمارے الہوں کو، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے نا، نعوذ باللہ، انہوں نے تجھے بدوا دے دی ہے اور تو بہکی باتیں کرتا ہے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، اللہ خالق ہے، تو تجھے لگتا ہے ہمارے معبودوں نے بدوا دے دی اور تو یہ بہکی باتیں کر رہا ہے، ذرا سنو اللہ جی۔ قالو، کہنے لگے یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا، وما نحن بتارکی آلہتنا، ہم تیری وجہ سے جی، ہم تیری ان باتوں کی وجہ سے اپنے الہوں کو چھوڑ دیں،
वमा नहनु बितारिकी, और नहीं हम छोड़ने वाले आलिहतना, अपने नाम को, अन कौलिका, तेरी बातों की वजह से, वमा नहनु लका बिमुमिनीन, और हम तेरी बात पर ईमान भी लेकर नहीं आते, इन नक़ूलु, हम नहीं कहते मगर जी इअतराक बाज़ु आलिहतना बिसूइन, हमारे बाज़ इलाहों ने तुझे बदवा दे दी है, इसलिए तू बहकी बातें करता है हर वक्त। जी अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई दस्तगीर नहीं है, कोई मुइज़ नहीं है, मुज़िन नहीं है, मोती नहीं है, माने नहीं हो, अल्लाह की बात को मानो। तो ये लगता है हमारे माबूदों ने। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? क़ाला, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कहने लगे, इन्नी उशहिदुल्लाह, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ, वशहदू अन्नी, और मैं तुम्हें भी गवाह बनाता हूँ, अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, सुन लो मैं बरी हूँ उनसे जिन्हें तुम अल्लाह की ज़ात के साथ शरीक ठहराते हो। मैंने अपने अल्लाह का पैगाम पहुँचाना था तुम्हें, मैंने पहुँचा दिए, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम बात मानो या ना मानो, मैं उनसे बरी हूँ। मिन दूनिही, अल्लाह की ज़ात के अलावा, फकीदूनी जमीअन, हज़रत फिर हूद अलैहिस्सलाम बिल्कुल आखिर में थक गए ना, फरमाया जाओ सारे माबूदान बातिला को इकट्ठा करके मेरे खिलाफ जो तदबीर तुम करना चाहते हो करो, जो तदबीर करना चाहते हो करो, और मुझे मोहलत भी ना दो, अभी करो, अभी करो। फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, क़ाला इन्नी उशहिदुल्लाह, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ, व अशहदु, और तुम्हें गवाह बनाता हूँ, अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, मैं बरी हूँ उनसे जिन्हें तुम अल्लाह की ज़ात के अलावा शरीक ठहराते हो, मिन दूनिही, उसके अलावा, फकीदूनी जमिया, सारे इकट्ठे होकर तदबीरें करो, सुम्मा ला तुनज़िरून, और फिर मुझे मोहलत भी न दो। फरमाया, इन्नी तवक्कलतु अलल्लाह, मेरा भरोसा तो अल्लाह पर है, रब्बी व रब्बिकुम, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। फिर कुरान ने क्या जिक्र किया जी? फिर कुरान ने ये जिक्र किया कि जब सदियों के बाद भी, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिन रात कलपने के बाद भी इन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, तो फिर हमने इन्हें गर्क कैसे किया, वो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अगले दरस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम।